درود شریف پڑھنے والے لوگوں کو کیسے خواب آتے ہیں؟ درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے خواب اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھ آپ سب ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ درود شریف اصل میں ہے کیا، اس کے کیا معنی ہیں۔ لفظ درود عربی زبان کے لفظ صلات سے نکلا ہے، جس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ رحمت، برکت اور سلامتی کی دعا۔ اور جو درود میں نے اس ویڈیو کی شروع میں پڑھا ہے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس سے ہم لوگ اکثر واقف ہیں، جو کہ ہم تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، اور ہر نمازی اور ہر درود پڑھنے والے کو اچھے سے اس کے بارے میں آگاہی ہے۔ جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کیا درود شریف کا خواب سے تعلق ہے، تو جی ہاں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ جانیں کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں۔ صحیح بخاری 6989، صحیح مسلم 2263۔ اب یہ سوچئے کہ نبوت کا ایک حصہ ایک ادنا سے بندے کی نیند میں اتر آئے تو یہ کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ اور جو دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی لڑی پہ روتا رہتا ہے، اس دل کو یہ رحمت اکثر اپنی طرف بہت تیزی سے کھینچتی ہے۔ جیسے کوئی محبوب اپنے چاہنے والے کو خواب میں بلاتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں اور اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ آئیے اب ان خوابوں میں اترتے ہیں، ان کیفیتوں کو محسوس کرتے ہیں جو کثرت درود کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں، اور جن کی تعبیر اہل علم نے رحمت اور قرب الہی کی نشانی کے طور پر بیان کی ہیں۔ پہلا خواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک۔ ذرا سوچیں، رات کا کوئی پہر ہے، آنکھ نیند میں بند ہو رہی ہے اور اچانک ایک ایسا نور نظر آ جاتا ہے کہ اس کی خوبصورتی آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہوتی، اور یہاں دل کو بتانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ کس ہستی مبارک کو اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ دل خود بخود پہچان لیتا ہے کہ جن کا نام لے کر عمر بھر درود پڑھا، جن کی محبت میں راتیں گزاریں، وہی تو میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں۔ علماء کرام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ شیطان کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، تو جو حضور کو خواب میں دیکھے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سچ مچ حضور ہی ہیں۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں حضور نے کوئی چیز ان کو عطا کی، کوئی پھل تھا، کوئی کپڑا، یا صرف سر پہ ہاتھ ہی رکھ دیا، اور یہ عطا کرنا بذات خود ایک بہت بڑی بشارت سمجھی جاتی ہے۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر دل انسان کا کانپ جاتا ہے اور جسم پر ایک عجیب سی سرشاری طاری ہو جاتی ہے، جیسے رگوں میں کوئی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی ہو۔ اب بڑھتے ہیں اپنی دوسرے خواب کی طرف، یعنی کہ روشنی اور نور کے مناظر۔ کبھی خواب میں کوئی آپ کو چہرہ نظر نہیں آتا، کوئی شکل نہیں بنتی، بس چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے، ایسی روشنی جو سورج کی نہیں ہوتی، جو کسی عام لائٹ کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک نرم، ٹھنڈی اور پرسکون چمک سی ہوتی ہے، جو جیسے آسمان سے اتر رہی ہوتی ہے اور آپ کے سینے میں ایک دم پیوست ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ روشنی چاند کی طرح سفید، کبھی سنہری، تو کبھی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا کہیں بہت دور رہ گیا ہو، اور اس روشنی نے آہستہ آہستہ اندھیرے کی سیاہی کو ختم کر دیا ہو۔ بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس روشنی میں سے ایک ہلکی سی آواز، ایک سرگوشی جیسی محسوس ہوتی ہے، جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر دل کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ یقیناً اچھا کہا جا رہا ہے، کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ روشنی دراصل اس صفائی کی نشانی سمجھی جاتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک اور درود کی برکت سے دل کے اندر تک اترتی ہے۔ جو لوگ ایسا خواب دیکھتے ہیں وہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے برسوں کا بوجھ، مہینوں کی تھکن ایک ہی لمحے میں اتر گئی ہو، جیسے گناہوں کی سیاہی وہ سب
چھوٹی بڑی کوتاہیاں اس نور میں دھل کے بالکل پاک کر گئی ہوں اور دل ایک ایسی ہلکی آزاد کیفیت میں چلا گیا ہو جیسے کوئی پرندہ کھلے آسمان میں اڑنے کو تیار ہو۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی کمرے میں آنکھوں کے سامنے وہ روشنی کی جھلک کچھ دیر باقی رہتی ہے۔ خواب نمبر 2 کے بعد باری آ جاتی ہے تیسرے خواب کی، یعنی مقدس مقامات کی زیارت۔ کبھی خواب میں آنکھ کھلتی ہے تو سامنے خانہ کعبہ کی وہ سیاہ چادر لہرا رہی ہوتی ہے، یا مسجد نبوی کی وہ مشہور سنہری جالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اسی منظر کو دیکھتے ہوئے کہیں دل کی دھڑکن رک سی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک عمارت یا جگہ کا نظارہ نہیں ہوتا، یہ اس خاموش تڑپ کا جواب ہوتا ہے جو برسوں سے سینے میں دبی پڑی ہوتی ہے۔ کبھی انسان بھیڑ میں کھڑا نظر آتا ہے لیکن اس ہجوم میں بھی ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں مگر عجیب بات یہ کہ کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی، کوئی شور نہیں ہوتا، بس ایک خاموش پرسکون گردش محسوس ہوتی ہے، جیسے وقت وہاں آ کر رک سا گیا ہو۔ کبھی حجر اسود کو چھونا نصیب ہو جاتا ہے، کبھی زمزم کا پانی پینا، اور اس پانی کا مزہ جاگنے کے بعد بھی زبان پر موجود رہتا ہے۔ جب انسان وہاں خود کو کھڑا پاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے، ہونٹوں پر درود شریف کی لڑی پروئے، تو ایک عجیب سی لرزش اس کے پورے جسم پر طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا خواب اس بات کی خوشخبری سمجھا جاتا ہے کہ اس کی دعائیں قبولیت کی دہلیز تک اب پہنچ چکی ہیں، اور شاید کہیں حقیقت میں بھی اس مقدس سرزمین کی حاضری کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد وہ خوشبو، وہ سکون، وہ عجیب سی ٹھنڈک دل سے اترتی ہی نہیں، اور انسان پورا دن اسی منظر کو یاد کر کے خاموشی سے اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کیفیتیں، یہ سب عجائبات اس بات کی گواہی سمجھی جاتی ہیں کہ خواب محض ایک منظر نہیں ہوتا بلکہ دل پر ایک حقیقی اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اور اہل علم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کیفیت آپ کی ایسی ہو، اس پر فخر کرنے کے بجائے سجدہ شکر ادا کیا جائے، اور اس رات کے بعد درود شریف کی کثرت بڑھا دی جائے۔ اب آئیے ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو ایک پیالے کی طرح پھیلا کر یہ دعا مانگیے کہ اے مالک برتر، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کثرت درود کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری راتوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے منور فرما، ہمارے دلوں کو نور اور سکون سے بھر دے، اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاص نظر کرم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔